यसु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं आपका होस्ट शाब जावेद, और आज आपके लिए जो प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं उसका नाम है जिंदगी एक गवाही। मेरे अजीजों, जिंदगी, मसीही जिंदगी एक गवाही है। हमें उसको गवाही बनाना है, और जिन लोगों की गवाही हमारे सामने है हमें उनको शेयर करना है, एक दूसरे के साथ शेयर करना है, एक दूसरे को तक पहुंचाना है कि कैसे लोगों की जिंदगियों में एक गवाही होती है, कैसे यसू उनकी जिंदगियों में काम करता है। मसाया गॉस्पेल टीवी की जानिब से हम इस प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं, और हमारी कोशिश होगी कि हम हर हफ्ते या वंस इन 2 वीक्स किसी ऐसी शख्सियत को जरूर मदऊ करें अपने इस प्रोग्राम में जिनकी जिंदगी एक गवाही है। और आज से हमारा एक ही एम होना चाहिए कि हम सब की जिंदगियां गवाही बने, यीशु के नाम की गवाही बने। आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम को फर्दर लेते हुए, और हमारे आज के गेस्ट पीटर जॉन साहब, मेरे बड़े भाइयों की तरह। पीटर भाई, वेलकम टू मसाया गॉस्पेल टीवी, जिंदगी एक गवाही के चैनल पे। बहुत शुक्रिया जनाब शाब जावेद साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मसाया गॉस्पेल टीवी चैनल के इस प्लेटफॉर्म से इस खूबसूरत प्रोग्राम का जो आप आगाज करने जा रहे हैं कि जिंदगी एक गवाही, उसमें आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपनी स्ट्रगल के हवाले से जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। मकसद जो है वो अपनी बड़ाई नहीं है, बल्कि जो कुछ भी आज बोलेंगे अपने खुदावंद यीशु मसीह के सामने हम्बल हो के, मकसद ये है कि हमारी जो यूथ है, नौजवान है, वो सीखें, और हमारी जो मसीह कौम है, हम एक दूसरे से जब बात करते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, तो सीखते हैं और मसीह यीशु के नाम में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ, और जितने भी सामीन हैं इस चैनल के, उन सब के लिए खुदा यीशु मसीह में उनकी सलामती चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच पीटर भाई, आपके टाइम देने का, हमारे इस प्रोग्राम में आने का। नाजरीन, जैसे कि हम अपने इस प्रोग्राम को बढ़ाते हैं, मैं चाहूंगा कि मैं पीटर भाई का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों से जरूर करवाऊं। पीटर भाई पेशे के एतबार से बैंकर हैं, सोशल वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं, ओवरसीज पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस ईस्ट कोस्ट के रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं, 14 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं यूएसए में। इसके अलावा पिछले बहुत सालों से फाउंडर भी हैं, एडमिन भी हैं फेसबुक के एक फेमस पेज जो कि यूनाइटेड क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप के नाम से है, और ऑलरेडी उसके 90,000 प्लस मेंबर्स उस ग्रुप में हैं जो कि क्रिश्चियन एक्टिविटीज के हवाले से है। इसके साथ साथ पीटर भाई ने बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोटेस्ट किए हैं वाशिंगटन डीसी में हमारे क्रिश्चियन लोगों के मसाइल के लिए, जिनको हमारे लोग फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में। इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, खुदा उनको और बरकत दे। तो पीटर भाई, ये तारुफ था आपका, लेकिन मैं चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने बारे में इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, जिंदगी का वो सफर जो कि इस सारी गवाही बनने में आपने तय किया, हमारे देखने वालों को आप जरूर अपने बारे में बताएं। जी पीटर भाई। जी बिल्कुल शाब भाई, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जिंदगी में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसको मैं अगर यहाँ शेयर करना शुरू करूँ तो बहुत ज्यादा वक्त लगे, लेकिन फिर भी मैं जो चीदा ऐसी बातें हैं कि जिसको हमारे सामीन जो हैं वो सुने, और उनकी सीख के लिए खसूसन अगेन कहूँगा कि यूथ या नौजवान जो हैं वो जब इन बातों को सुनेंगे तो उनको सीखने में मदद मिलेगी। मैं जो भी बात कर रहा हूँ उसमें मेरी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली बातें जो हैं उसमें नहायत चैलेंजेस के साथ साथ खुदावंद ने बहुत ज़्यादा बरक़ात भी दी हैं। मैं बहुत छोटा था, मेरा ताल्लुक़ बुनियादी पैदा तो मैं पंजाब में हुआ, लेकिन मेरे वालिद साहब जो हैं वो, मैं उस वक्त तकरीबन शायद 4-5 साल की उम्र का था कि जब खुदावंद के पास वो चले गए, खुदावंद ने उनको अपने पास बुला लिया। और कराची में मेरे चचा जब उस जनाजा में शरीक हुए तो उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया। और वो जो चचा जिनका ताल्लुक कराची से था वो बेसिकली साबिक फौजी थे, और उनके पास मेरी जो इब्तदाई तरबियत है वो हुई है। इस बात के लिए मैं बहुत नहायत शुक्रगुजार हूँ खुदाबंद का कि उन्होंने मेरी बुनियादी जो कैथोलिक तरबियत है उसके अंदर उन्होंने मुझे इब्तदाई तौर पर, जैसे एक घर के अंदर एक बच्चे को, नौजवान को कलाम से रोशनाइज कराना है, दुआ, इबादत और रोज़े की अहमियत को बताना है, पाबंदी के साथ उन्होंने ऐसी तरबियत मेरी की। और एक अच्छी बात यह थी कि उन्होंने मुझे मोहल्ले के जो
ایسے اوباش نوجوان تھے ان کے ساتھ مجھے گلنے ملنے نہیں دیا، اور مجھے ایسے میری زندگی میں مواقع فراہم کیے کہ جس سے میں جو ہے مزید بہتر میری جو شعوری بیداری ہے اس میں بہتری آتی، تعلیم و تربیت جو ہے وہ ایک اچھی مشرِ راہ بنتی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے علاقے میں ایک ایسا نوجوان تھا کہ جس کے لیے پورے محلے کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے، کہ مطلب یہ ایک اچھا ایگزامپلری نوجوان ہے، خداوند کے خوف میں ہے، ماں باپ اچھے ہیں، تربیت اچھی ہے۔ تو میں اس بات کے لیے خداوند کا شکر کرتا ہوں۔ ابتدائی طور پر میری ساری تعلیم جو ہے وہ کراچی سے ہے، اور کراچی میں ہی میں نے انٹرمیڈیٹ تک پڑھا ہے، لیکن اس کے بعد پھر میں لاہور آیا اور پھر آگے اپنی تعلیم کو پرسو کیا۔ ویسے میں کمپیوٹر گریجویٹ ہوں، لیکن کراچی میں جو میری ابتدائی تعلیم ہے اور جو میری کچھ زندگی ہے اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جس علاقے میں میں رہتا تھا وہ، چونکہ آپ پتہ ہے کہ ہمارے ہاں مجموعی طور پر پاکستانی مسیحی جو ہیں وہ میں کہوں گا کہ 90% 95% چونکہ غربت کی حالت میں رہتے ہیں، کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، تو ہمارا علاقہ زیادہ ڈیولپ نہیں تھا۔ اور میں بہت ہی جب ینگ ایج میں تھا تو میں اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کرتا تھا کہ ہمارے مسیحی جو ہیں وہ کیوں ترقی نہیں کر پاتے، ہمارے علاقوں میں ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوتی۔ تو میں نے اس وقت مقامی اخبارات کو، یعنی جنگ کو، اخبار جہاں کو چھوٹے چھوٹے آڈیٹوریل لکھ کے پوسٹ میں بھیجنا شروع کر دیے کہ آج ہمارے علاقے کا یہ ایشو ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی، یہ مسئلہ ہے، یہاں پر بجلی کی تاریں لگائی گئی ہیں، میٹر نہیں ابھی تک لگائے گئے۔ تو وہ بات نوٹس ہونا شروع ہو گئی، اور وہاں کے مقامی اداروں نے اچانک آ کے ایک دن میرے بارے میں پوچھنا شروع کیا اور مجھے آ کے ڈرایا دھمکایا کہ آپ اس طرح سے کیوں لکھتے ہیں۔ لیکن اس کا امپیکٹ پازیٹیو بھی ہوا کہ الٹیمیٹلی ان اداروں کو ایکشن لینا پڑا، اور انہوں نے ہمارے علاقے میں بجلی کے میٹرز لگائے۔ اور اسی انکریجمنٹ کو دیکھتے ہوئے، پانی کا مسئلہ پاکستان میں بہت تھا، میں نے ایک مقامی این جی او سے رابطہ کیا اور انہوں نے وہاں پر فنڈنگ کر کے ایک جو ہے ویل وہاں پہ ڈرین کیا، اور اسی طرح سے وہاں پر مقامی طور پر ایک اسی علاقے میں کمیونٹی سینٹر بھی بنایا گیا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں بہت اس کی تفصیل ہے، لیکن میں صرف ابتدائی باتوں کو ٹچ کر رہا ہوں۔ ان سب کاموں کو دیکھتے ہوئے میرا جو وہاں پر جو کیتھولک چرچ کے بشپ تھے وہ بہت امپریس ہوئے، اور انہوں نے مجھے میری جاب کے ساتھ ساتھ مجھے آفر کیا کہ میں کیتھولک ادارے میں کام کروں۔ تو کراچی پاکستان میں ایک بہت ہی مشہور ادارہ ہے، ادارہ امن و انصاف، اور شہید اسلم مارٹن صاحب جو ہیں اس میں سب جانتے ہیں کہ ان کی خدمات، ان کے زیر سایہ میں نے تربیت پائی جو سوشل اویئرنیس کے والے سے خاص طور پہ، اور کچھ عرصہ وہاں کام کر کے پھر مجھے کیتھولک سوشل سروسز میں جاب ملی۔ اور کیتھولک سوشل سروسز جو ہے وہ بھی ایک بڑا مشہور CSS جو کراچی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بڑی خدمت ہے۔ تو مجھے 4 مسیحی آبادیاں جو تھی، کچی آبادیاں تھیں، ان کے اندر خدمت کا موقع ملا کہ میں وہاں پر جاؤں اور ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے یوتھ کو موبلائز کروں، مقامی لوگوں کو موبلائز کروں اور ان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کروں۔ تو یہ تو ابتدائی طور پر وہاں پر ہے، آگے چل کے اور بھی میں چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں اگر آپ پاس کوئی اور سوال ہے تو۔ تھینک یو پیرو بھائی اس انٹروڈکشن کے حوالے سے۔ اور دیکھیں یہ بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے جب نوجوانی کے ایام میں انسان اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دیتا ہے، جب اپنی نوجوانی کے ایام کو انسان خدا کے کلام کے مطابق گزارتا ہے۔ اور یہ ہم آپ کی زندگی سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بڑی ینگ ایج میں، جیسے آپ بتا رہے ہیں، اپنی ابتدائی تعلیم میں انٹر کے سے بھی پہلے خداوند نے آپ کو چنا، خداوند نے آپ کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کیا، اپنے لوگوں کے لیے استعمال کیا۔ تو یہ بڑی بلیسنگ ہے، اور یہی پیغام ہمیں ہمارے سارے دیکھنے والوں کے لیے بھی ہے کہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے ہے، خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے موجود ہے۔ ہمیں فیل کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور پھر ہم اپنی برکتیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں پیرو بھائی۔ زندگی ایک گواہی، آپ کی زندگی بھی گواہیوں سے بھری ہوگی، I'm sure about it، اور شاید اب اگر ان کا تذکرہ کرنے بیٹھے تو وقت کم پڑ جائے گا، لیکن میں چاہوں گا کہ اپنی اس جرنی کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں، پروفیشنل کیریئر کے حوالے سے، اس کے بعد آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، اور یہاں تک کا سفر، اس دوران وہ کون سے ایسے موقع تھے جب آپ نے فیل کیا کہ خدا
میرے لیے موجود ہے, وہ میرے لیے عجیب عجیب کام کر رہا ہے. کیسے گواہیاں آپ کی لائف میں بنی, ہم جاننا چاہیں گے. جی پیٹر بھائی. جی بھائی, کراچی کی ایک کچی آبادی سے لے کر یو ایس اے واشنگٹن ڈی سی تک کا سفر جو ہے وہ بے شک ایک بہت طویل بھی ہے, لیکن ایک کامیاب سفر ہے. اور میں چونکہ انڈیپینڈنٹ شخص ہوں, میرے کوئی وسائل نہیں تھے, میری کوئی جائیدادیں نہیں تھیں, میرے اوپر کوئی ایسا سایہ نہیں تھا. چچا بھی جو ہیں وہ جلد انتقال کر گئے جیسے میں نے آپ کو بتایا. لیکن جیسے میں اپنی زندگی کی جرنی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, تو میں وہاں سے تھوڑا سا اور آپ کو کچھ دلچسپ چیزیں اور پھر آگے چل کے کچھ چیلنجز جو آئے جس نے میری زندگی کو بدل دیا, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. تو ان اداروں میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ایک نوجوان کے اندر بہت زیادہ تڑپ ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں بہت کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اسے جب وہ باہر نکلتا ہے تو ماحول کے اندر, معاشرے کے اندر وہ چاہتا ہے کہ مجموعی تبدیلی میں اپنا کردار ادا کرے, اور وہ جو وہاں پر پاکستانی مین سٹریم سوسائٹی ہے اس کا بھی میں حصہ بننا چاہتا تھا. جبکہ میں دیکھتا تھا کہ ہمارے مسیحیوں کو وہاں پر برابری کی نظر سے یا برابری کے حقوق نہیں ہے, تو میرے اندر ہمیشہ یہ تڑپ ہوتی تھی کہ میں جو ہے وہ ایکول رائٹس چاہتا ہوں. میں ایک ایسا نوجوان بننا چاہتا ہوں جس کی ایک پاکستانی مسیحی کے طور پہ پہچان ہو. اس کے لیے کچھ ایسے مواقع میری زندگی میں آئے, جیسے میں پہلا پاکستانی کرسچن تھا جس نے پاکستان فلم اینڈ ٹیلی ویژن اکیڈمی میں باقاعدہ تربیت حاصل کی, جو کہ سعید کمال نے وہ اکیڈمی شروع کی تھی. اور اس سے اگر بہت سارے لوگ واقف ہیں, ایکٹنگ چیلنج ایک این ٹی ایم سے پروگرام شروع ہوا تھا اور میں اس فرسٹ بیچ میں تھا. تو میں نے وہ ایک تربیت حاصل کی, اور وہ پھر اس کے علاوہ میں نے کچھ پی ٹی وی اور این ٹی ایم پہ جو ہے ڈرامے بھی کیے. بے شک مین رولز نہیں تھے, لیکن وہ ایک شوق کے طور پر میں نے اس چیز کا بھی تجربہ کیا, اور اس میں یہ ہوا کہ مجھے کافی اپرچونٹیز ملی جو مین سٹریم میڈیا اس والے سے سیکھنے کا مجھے موقع ملا. اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے دیکھا کہ اسٹریٹ تھیٹر ایک ایسا ٹول ہے جس سے جو شعوری بیداری کے پروگرامز ہیں وہ سکسیسفلی جو ہے وہ کراچی کے اندر وہ بڑھائے جا رہے تھے, جس میں خالد احمد اور شیما کرمانی کا ایک بہت گروپ تھا مشہور, ان سے اسٹریٹ تھیٹر کی تربیت پائی. فرانسس روفی سردار تھے, انہوں نے ایک راستی آرگنائزیشن تھی این جی او, اس کے انڈر, اور پھر ہیکٹر نہال میرے ایک مینٹور تھے. اس طرح سے ان استادوں نے مجھے ابتدائی تربیت دی. اس تربیت کا یہ نتیجہ ہوا کہ میں نے پھر کچھ یونیسیف کے پروجیکٹس کیے, اور نہ صرف کراچی بلکہ پنجاب اور پھر آگے چل کے ناردرن ایریاز جو ہیں, آج جو گلگت بلتستان کا ایریا ہے اور کشمیر کے 7 ڈسٹرکٹ, اس کے اندر اسکولوں میں نے جو ہے وہ اسٹریٹ تھیٹر کے ذریعہ یونیسیف کے پروجیکٹس کو لیڈ کیا ہے, اور خاص طور پہ ہیلتھ اویئرنیس کے والے سے, اور جس میں HIV ایڈز ہے اس کی اویئرنیس کے والے سے کافی جو ہے وہ میری خدمات ہے, میرے کام ہے. تو یہ تو میری ایک سوشل لائف ہے, اور ابتدائی طور پر نوجوانی کے دور میں جو بہت ایک انسان کچھ کرنا چاہتا ہے, تو وہ میں آج بھی ان چیزوں کو یاد کرتا ہوں اور خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے ان چیزوں کے لیے استعمال کیا. اس کے ساتھ ساتھ جب میں لاہور میں آیا ہوں تو میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھے ایک پروفیشنل کریئر کو اپنانا ہے, اور میرا ہمیشہ سے یہ شوق تھا کہ میں بینکنگ میں ہوں. اور خدا ان کا شکر ہے کہ مجھے یو ایس بیس جو بینک تھا سٹی بینک, اسی میں پہلی جاب ملی لاہور میں, اور وہاں سے میرے کریئر کا آغاز ہوا, اور پھر اس کی ایک طویل داستان ہے. پھر میں نے بینک الفلاح میں ٹیم کو لیڈ کیا, وہاں پر 4 سال 3 سال سٹی بینک میں, اور پھر ہماری زندگی میں اور اسی طرح سے لاہور کے اندر پریسٹیرین چرچ ہے, وہاں پر میری خدمت جو ہے وہ 8 سال یوتھ گروپ کو لیڈ کرنے میں گزری ہے. اور کامیابی سے ایف سی کالج پریسٹیرین چرچ سے جو لوگ واقف ہیں وہاں پر میں نے نوجوانوں کو لیڈ کیا. اسی یوتھ گروپ کے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے فیس بک کے اوپر جو ہے وہ ایک گروپ بنایا, اس کا نام میں نے یونائٹڈ کرسچن یوتھ فیلوشپ رکھا, جو ہوتے ہوتے خدا ان کا شکر ہے کہ آج اس کے 90,000 ممبرز ہیں, نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا اور دنیا کے 150 ممالک سے اس کی نمائندگی شامل ہے. آج تقریباً 3,500 ممبر جو ہے وہ صرف یو ایس اے سے ہیں. تو اس پلیٹ فارم سے بھی بہت سارے سماجی بیداری کے پروگرامز
اور بہت سارے پادری صاحبان چرچز جو ہیں وہ اپنے پروگرام نشر کرتے ہیں، کلام شیئر کرتے ہیں، اور جو ہمارے ایشوز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم وہاں پہ اٹھاتے ہیں، اور بڑی کامیابی سے دنیا بھر میں وہ چینل جو ہے وہ آج کام کر رہا ہے، اور اس کو بھی میں سکسیسفلی چلا رہا ہوں۔ ایک موقع جو ہے لاہور میں جب میں اپنی جاب پر تھا، اور میں پاکستان سے بالکل بھی نہیں آنا چاہتا تھا، نہ میرا کوئی پلان تھا کہ میں پاکستان سے نکلوں، لیکن ہماری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا کہ میرا بیٹا جو ہے 2 مہینے کا تھا، اور اس کی اوپن ہارٹ سرجری کے لیے ہمیں انڈیا جانا پڑا، اور خداوند نے معجزاتی طور پر میرے بیٹے کو بچایا۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے، میں اس کو زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جس کی وجہ سے پھر مجھے وہاں سے پاکستان سے پھر یو اے کے اندر اپنی جاب کے لیے، یعنی بہتر جاب کے لیے، آف کورس اس کے اوپر بہت زیادہ ایکسپینس آئے تھے، اور ان ایکسپینسز کو کور کرنے کے لیے مجھے ابو ظہبی اور دبئی میں آ کے دوبارہ سے جابس شروع کرنی پڑی۔ اور خدا ان کا شکر ہے کہ ویل نون بڑے بینکس میں جیسے بارکلیز ہے، اسٹینڈ چارٹرڈ ہے، دبئی بینک ہے، پھر حبیب بینک ہے، تو اس طرح کے بینکس میں نے وہاں پر جاب کی، اور وہاں سے کرتے کرتے یہاں پر یو ایس میں دبئی کے اندر بھی رہتے ہوئے میں نے اپنی خدمت کو جاری رکھا۔ چرچ آف پاکستان میں ایز اے سیکرٹری میں نے خدمت کی، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو پادری جیمز ڈینیل تھے ان کے ساتھ خدمت میں کرتے کرتے جو مسیحیوں کے لیے ایشوز کے اوپر آواز کو اٹھانا، پاکستان ایمبیسی میں مختلف پروگرامز کا انعقاد کرنا، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہاں پر ایمبیسڈر کے پاس جا کے اپنے ایشوز کو رجسٹر کرانا، تو یہ چیزیں ہم وہاں پر بھی کنٹینیو کیے ہوئے تھے۔ آج جب میں یو ایس کے اندر آیا ہوں تو یہاں پر بھی اسی ویژن کو کنٹینیو کیے ہوئے ہوں، اور میں یہاں پر اوورسیز پاکستانی کرسچن الائنس یعنی اوپکا کو ایز اے ریجنل کوآرڈینیٹر کے طور پر اس وقت میں چلا رہا ہوں، اور 15 اسٹیٹس کو میں دیکھتا ہوں، اور یہاں پر بھی بہت سارے جو مقامی ایشوز تھے، خاص طور پہ فورس کنورژن کے حوالے سے، اور پھر ہمارے ایک پچھلے دنوں ندیم جوزف کا ایک واقعہ تھا، اس کے اوپر ہم نے وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا، اور یہاں پر بھی مقامی لوگوں کو متحرک کیا۔ تو بڑی کامیابی سے خدا ان کا شکر ہے کہ یہ تنظیم جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، اس کو اپنے پروفیشنل کریئر کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی میں آگے لے کے چل رہا ہوں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ پیرو بھائی اپنی لائف کی سٹرگلز کا شیئر کرنے کے لیے، اور جو گواہیاں آپ کی زندگی میں خدا نے بنائی، گو کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ شاید وقت کم پڑ جائے گا، ایک یا کئی پروگرامز بھی کافی نہیں ہوں گے ان ساری گواہیوں کے لیے، لیکن بڑی خوشی ہوتی ہے ان ساری گواہیوں کو سن کے، اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، خاص طور پہ ہماری یوتھ کے لیے یہ بہت زیادہ انکریجنگ ہے کہ جب آپ اپنی ینگ ایج سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا آپ کو کیسے بلیس کرتا ہے، خدا آپ کو کیسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ آئی تھنک اٹ اسٹارٹس فرام سنڈے اسکول، کہ آپ سنڈے اسکول میں ایکٹیو ہوں، اس کے بعد آپ یوتھ میں ایکٹیو ہوں، اس کے بعد آپ اپنے چرچ ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو ہوں، جو کہ آپ رہیں، اور آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا، اور یہی وہ چیزیں جو خدا کو پسند آتی ہیں، جب ہم خدا کے عزیز بن سکتے ہیں، اور پھر خدا ہماری زندگیوں میں اتنی بلیسنگز ڈالتا ہے کہ جنریشنز تک چلتی ہیں، اور ساری نیشنز اس کو دیکھتی ہیں، جو کہ آپ کی لائف سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت زبردست آپ کی ٹیسٹیمنی ہے۔ پھر بھائی آپ نے ابھی اپنے ویژن کے حوالے سے شیئر کیا کہ آپ اپنے ویژن کو لے کر چلے، اور یہاں آ کے بھی آپ نے اپنے اس ویژن کو جاری رکھا، جو کہ ہماری قوم کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے ہے جو کہ پاکستان میں بستے ہیں۔ میرا اگلا سوال اسی حوالے سے ہے پیرو بھائی کہ ہماری قوم کے لیے آپ کا کیا ویژن ہے، اور اس ویژن کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، اور اس ویژن کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی پیرو بھائی۔ جی بالکل، میں اس حوالے سے بھی آپ سے اپنے جو ویژن کے حوالے سے جیسے میں نے اسٹرگل کو شیئر کیا ہے، جب خداوند نے مجھے اتنی زیادہ برکت دی، میں سماجی طور پر بھی بہت زیادہ ایکٹیو رہا، لیکن جب میں نے کلام مقدس کو سیکھا، چرچ کے ساتھ زیادہ وقت گزارا، اور کلام کی گہرائیوں کو سیکھا، سمجھ آیا، تو خداوند نے زندگی کو بدلا، اور جو ویژن تھا وہ اور پہلے دھندلا تھا مگر مزید کلیئر ہوتا چلا گیا۔
कलाम मुकद्दस में जब ममाल में आप इब्तदाई कलीसिया को देखते हैं तो वो एक बेहतरीन मॉडल है और वही पाकिस्तानी मसीहों के लिए एक बेहतरीन विजनरी मॉडल है। यानी कि मैंने ये समझा कि जब मैं अगर मसीहों की खिदमत करना चाहता हूँ तो जहाँ पर दुआ और इबादत कलाम का सिखाना जो है वो प्रायोरिटी है, यानी कि वो इंसानी मसीह जिंदगी में बहुत आला दर्जा रखती है। वो बहुत ज़रूरी है हर किसी को कलाम सीखना, इबादत में, दुआ में ठहरना, फेलोशिप रखना। लेकिन उसके साथ साथ अगर इब्तिदाई कलीसिया को आप देखें तो उन्होंने बखूबी जो है कलीसिया इंतज़ाम को भी देखा कि जहाँ पर बेवाओं के जो मुश्किलात थी, गरीबों की मुश्किलात थी, या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी लोगों के पास इनकम की, या मुश्किल, उनको उन्होंने एड्रेस किया। उसके लिए बाकायदा टीम्स बनाई और एक स्ट्रक्चर बनाया। ये इब्तदाई चर्च की बात कर रहा हूँ। तो सिर्फ इतना नहीं था कि उन्होंने यानी जो है वो क्रूसेड पर ज्यादा जोर दिया या दुआओं पे ज्यादा जोर दिया, बल्कि वो भी किया और इसके साथ साथ उन्होंने कलीसिया तरक्की के बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू किए। तो यही एक विजन लेते हुए मैंने ये सोचा कि मैं चाहे चर्च के साथ खिदमत करूं, लेकिन अपनी कलीसिया के जो मामलात हैं, जो इश्यूज हैं, उनके साथ आवाज उठाने के साथ साथ उनके जो मसाइल हैं ग्रास रूट लेवल तक, उनके ऊपर भी जहां तक इनफरादी और तंजीमी सतह पर काम कर सकते हैं वो करने की जरूरत है। और इसी बात को महसूस करते हुए मैं आपको चंद एक चीजें शेयर करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे जब मैं इस वक्त अब यूएस के अंदर आ गया, खुदावंद ने मुझे बरकत दी है कि मैं एक अच्छी जॉब पर हूँ, उसी अपने करियर में, बैंक के करियर में ही मैं अच्छी जॉब पर हूँ, मेरी वाइफ अच्छी जॉब पर है, मेरे बच्चे तालीम और तरबियत पाते। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भूल ना जाऊं उस वक्त को जिससे खुदावंद ने मुझे रखा और सिखाया और आज इस मुकाम पर पहुंचाया है कि मैंने यहाँ पर अपना घर तक बना लिया है। तो मेरी जिम्मेदारी अब ये नहीं बनती कि मैं सिर्फ अपने ऊपर फोकस करूं, बल्कि अपने कलीसिया के दूसरे साथियों पर जो कि अभी उनके पास ये प्रिविलेजेस नहीं है। तो हमारे जो पाकिस्तानी मसीह जो रेफ्यूजीज यहाँ पर आते हैं उनके लिए इब्तदाई तौर पर ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं कि उनकी सपोर्ट जो है वो यहाँ पर की जाए, जो इनिशियली उनके जो चैलेंजेस होते हैं उनको एड्रेस किया जाए, उसके ऊपर भी काम हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे पाकिस्तान में नौजवान हैं, बच्चे हैं जिनको अडॉप्ट किया जा रहा है ताकि उनकी तालीम और तरबियत का अमल जो है उसको कंटिन्यू किया जा सके। हायर एजुकेशन के लिए फंड रेजिंग में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की मदद की जाती है, वो हम करते हैं यहाँ से। और इसके साथ साथ जो चर्च है हमारा, जिस चर्च में यहाँ पर मकामी चर्च है वहाँ मेरी खिदमत है, उसका नाम कॉर्नरस्टोन चैपल है, और उनकी एक हाउस फेलोशिप का प्रोग्राम है जिसमें चर्च के अलावा हर 15 दिन में कम्युनिटी आपस में मिलती है, ना सिर्फ फेलोशिप रखती है बल्कि हम दुआ भी करते हैं, हम अपने इश्यूज के लिए एक दूसरे के लिए और इश्यूज को शेयर करते हैं। और फिर यही जो कम्युनिटी है, जब कभी पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम हमारे मसीहों पर आती है तो ये मुत्तहद हो जाती है कि हम उसके ऊपर आवाज उठाते हैं, हम उसके लिए वाशिंगटन डीसी में भी जाने के लिए तैयार होते हैं। हम यहाँ पर मुकामी तौर पर जो कांग्रेस के लोग हैं, यहाँ पर मुकामी तौर पर जो सेनेट के लोग हैं, उनके साथ हम लॉबिंग करते हैं और ताकि जो हमारे पाकिस्तानी मसीहों की जो है वो तरक्की का अमल आगे बढ़ता रहे। ओपका ओवरसीज पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस इस वक्त इस विजन के साथ जो है वो भरपूर तौर पे काम कर रहा है। और मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि जो हमारे पाकिस्तानी मसीह हैं उनको पाकिस्तान में जो है इक्वल राइट्स मिलेंगे, वो भी इक्वल राइट्स को एक दिन एंजॉय करेंगे। और ख़ास तौर पे जो नारवा सलूक उनके साथ किया जाता है, या अब आजकल जो बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो छोटी बच्चियों को किडनैप करना, फोर्सफुली कन्वर्ट करना, फिर शादी करना, तो इन सारी बातों को एड्रेस करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और खुदा उनके सामने जब हम दुआ करते हैं और अमली तौर पर भी उसके लिए ऐसे इकदाम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो हम बाहर बैठे हुए हैं हमारा कोई ऐसा गोल है कि हम वहां से पाकिस्तान से लोगों को यहाँ लाना चाहते हैं या पाकिस्तान से निकालना चाहते हैं। ऐसा हरगिज भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी हो तो पाकिस्तान के जैसा प्यारा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल जो लोग वहां पर रह रहे हैं
उनको उन्हीं के लिए हम चाहते हैं कि ऐसे मौके हों, ऐसा माहौल हो कि वो वहाँ पर, वो उनका अपना मुल्क है, उन्होंने पाकिस्तानी मसीहों का पाकिस्तान को बनाने में किरदार है, तो उस किरदार को वो जो है इसी तरह से अपना मुल्क समझते हुए वहाँ पर अपने किरदार को अदा करते रहें, पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार, और हम जो बाहर रह रहे हैं हम भी पाकिस्तान की अमन और सलामती चाहते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया पीटर भाई, अपने विजन को हमारे साथ शेयर करने का। सब देखने वालों ने आपके विजन को सुना और आई एम श्योर कि भाई मोटिवेशन मिली है लोगों को कि अपनी कौम के लिए आपका क्या विजन है और उस विजन को करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात की आपने कि कलीसिया की तरक्की बहुत जरूरी है, कलीसिया के लोगों की तरक्की बहुत जरूरी है, और उसके लिए आप यहाँ पर रहते हुए जो कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। उसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। आपकी पूरी टीम, वो तमाम लोग जो आपके साथ इस विजन को लेके चल रहे हैं और इस विजन की इसको कंप्लीट करने के लिए आपकी टीम का हिस्सा बने हुए हैं, आपके साथ मिलकर कोशिश करते हैं, वो सब मुबारकबाद के मुस्तहक। खुदावंद आपके इस विजन को कामयाब करे, आप सबको कामयाब करे, आपके इस विजन को पूरा करे, और जो दर्द आप अपनी कौम के लिए रखते हैं वो दर्द इसी तरह मैं कहूँगा कि बढ़ता रहे। हमेशा अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए आप इसी तरह सोचते रहें। पीर भाई, अब हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे होगा आपके मैसेज के हवाले से, कि आज हमारे इस प्रोग्राम की वसातत से आप देखने वालों को, हमारी कौम को, हमारे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस चीज की जरूरत है, क्या करना चाहिए, किस तरह से हम अपने मसाइल में कमी ला सकते हैं, किस तरह से हम वो बरकतें, वो वादे जो खुदावंद के कलाम में दिए गए हैं उनको हासिल कर सकते हैं? जी पीटर भाई। मेरे जो पैगाम है उसका ताल्लुक भी मेरी ज़िंदगी के तजर्बात से ही जुड़ा हुआ है, और मैं देखता हूँ कि अगर मेरे वालिद साहब, मेरी जो मदर थी जिन्होंने मुझे पाला बड़ा किया, अगर वो मेरी इब्तदाई तरबियत जो है खुदावंद के कलाम के मुताबिक ना करते, मुझे कलाम से रोशनाज ना कराते और मेरी उस तरह की देखभाल ना करते जो कि आज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि आप सुनने को आपको आता है कि जी तरबियत का फुकदान है, तो वजह है कि बच्चियां या बच्चे जो हैं वो गैर कौमों की तरफ रागिब हो जाते हैं, या नशा में या गलत कामों में पड़ जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि वालिदैन का जो किरदार है वो बहुत इस वक्त अहम है। मैं उनके साथ मुखातिब हूँ और उनको ये कहना चाहता हूँ कि बेशक आपके नामसाइद हालात हों, आपके पास पैसा ना हो, खाने को ना हो, लेकिन जो आपके बच्चे हैं वो आपकी जो है बुनियादी वो प्रायोरिटी हैं, उनको खुदावंद की खौफ में पालना, बड़ा करना, उनकी तरबियत करना, उनकी देखभाल करना, उनके साथ जुड़े रहना और उनकी हर तरह की एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखना आज के वक्त की एक अहम जरूरत है, और आप इसको कभी ना भूलें। अगर आपने ये जो फेज है नौजवानी का, जो टीन एज का नौजवान बच्चों का है, इसके ऊपर फोकस कर लिया है, अपने बच्चों को खुदावंद के कलाम के मुताबिक तरबियत दे दी है, उसके खौफ में बड़ा किया है, तो आगे तरक्की करने में, बरकत पाने में, और जो अचीवमेंट खुदावंद ने मेरी जिंदगी में दी, मैंने आपको पहले बताया कि एक कराची की कच्ची आबादी से यूएसए वाशिंगटन डीसी तक का जो सफर है, ये सिर्फ इसकी बुनियाद जो है वो घर से थी, और हमारे जो खानदान है उनके घरों से ही मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स आने वाले दिनों में आप इसी प्रोग्राम के वसीला से गवाहियां सुनेंगे। तो ये बुनियाद बहुत जरूरी है। दूसरी जो बात है, मैं अपने चर्च के साथ मुखातिब हूँ, और वो चर्च में हमारे जो मजहबी लीडर्स हैं उनकी खिदमत चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, और जहाँ पर वो कलाम में इबादत के लिए, दुआ के लिए, तरबियत में बहुत ज़्यादा वक्त सर्व करते हैं, वहाँ पर मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि चूँकि पाकिस्तान के अंदर चर्चेस बेशुमार हैं, अगर आप एक ही मोहल्ले में चले जाएं तो आपको कई कई बिल्डिंग्स मिलेंगी, लेकिन वो बिल्डिंग्स जो हैं वो हमारे मसीही कम्युनिटी की तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। यानी कि सिर्फ इतवार के रोज 1-2 घंटा 3 के लिए मैसेज दे के बाकी 6 दिन उन बिल्डिंग को इस्तेमाल ना करना, ये नहायत जो है वो वक्त जाया करने वाली बात है।
آپ ان بلڈنگز کو استعمال کریں. اس کے اندر بچوں کے جو کمپیوٹرز کے پروگرامز ہیں وہ شروع کر سکتے ہیں, کوئی تربیتی پروگرام شروع کر سکتے ہیں. اس کے اندر یہ جو آج کل غیر قوموں میں شادیوں کے مسئلے ہیں, وہ نوجوان بچوں کو بلائیں, ان کو ایڈریس کریں. پیرنٹس کی تعلیم و تربیت کا پروگرام شروع کریں, سنڈے اسکول کے پروگرام شروع کریں. آپ اپنے طور پہ تھوڑا تھوڑا شروع کریں تو مجموعی طور پر میرا خیال ہے کہ جو ہماری مسیحی قوم ہے وہ ترقی پائے گی. ان بلڈنگز کا استعمال شروع کر دیں. ہاؤس فیلوشپ بہت زیادہ ضروری ہے. گھروں کو وزٹ کریں, ہمارے جو پاسٹرز ہیں, دیکھیں کہ وہاں کا کیا ماحول ہے. جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کی نشاندہی کریں, پیرنٹس کی توجہ اس طرف دلوائیں, تاکہ جو چیلنجز اچانک ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں ان کو بہتر طور پہ ایڈریس کیا جائے. اسی طرح سے سیاسی طور پر بھی جتنے بھی سیاسی لیڈرز ہیں وہ بھی میں چاہوں گا کہ ہمارے جو پاکستان کے اندر جو ہماری مسیحی تشخص ہے, جو ہمارا پہچان ہے, خاص طور پہ اس بات کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں کہ یہ پاکستان جو ہے پاکستانی مسیح ووٹ کی وجہ سے بنا ہے, اور پاکستانی کرسچنز کا پاکستان کی ترقی میں جو کردار ہے وہ کسی بھی طرح سے اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور اس طرح سے جو ہے وہ مکمل طور پر ہر جو مسیحیوں کی تشخص کی جو ہے وہ بحالی ہوگی, اور یہ ہر سطح پر یعنی خاندان, مذہبی لیڈر, سیاسی لیڈر اپنا کردار ادا کریں گے تو ایک مجموعی طور پر ہماری پاکستانی مسیح کلیسیوں میں تبدیلی کا باعث بنے گا. تھینک یو. بہت شکریہ پیٹر بھائی آج کی ساری شیئرنگ کے لیے جو کہ آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ کی. ہم نے آپ کے ابتدائی دنوں کے بارے میں جانا, کیسے آپ نے اپنی ساری نوجوانی کو گزارا, کیسے خداوند نے آپ کو پاکستان میں استعمال کیا, کس طرح خداوند آپ کو یو اے ای لے کے آیا, اور کس طرح اس کے بعد خداوند آپ کو یو ایس اے لے کے آیا. لیکن ساری باتوں میں, سارے سفر میں ایک ہی بات جو پرائرٹی پہ تھی وہ تھی خدا اور اس کے لوگ. آپ نے ہمیشہ اس چیز کو اپنی لائف میں پرائرٹی میں رکھا, اور آپ نے خداوند کی برکات کو پایا, اور دوسرے لوگوں نے آپ کی زندگی سے ان گواہیوں کو سنا, ان گواہیوں کو دیکھا. خداوند آپ کو بہت برکت دے. ہم مسیح گاسپل ٹی وی کی جانب سے پاسٹر جنید, پاسٹر ڈیوڈ, ہماری ساری میڈیا ٹیم, ہماری ساری لیڈرشپ ٹیم, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا. خداوند آپ کو بہت برکت دے. ایک آخری میسج ایک لائن میں جو آپ دینا چاہیں, اس کے بعد ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. جی پیٹر بھائی. جی, آخر میں صرف بہت شکر گزار ہوں مسیح گاسپل ٹی وی چینل کی تمام انتظامیہ کا, اور آپ سب کے لیے بیسٹ وشز. اور چونکہ اب یہ کرسمس کا بھی دور شروع ہو گیا ہے یہاں پر, تو تھینکس گیونگ قریب ہے, تو اس سیزن کے لیے میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں, اور خوشی ہے آپ کا جو چینل ہے میں, اور جو خاص طور پہ یہ پروگرام ہے, اس پروگرام کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا ہی مجموعی طور پر ہماری جو مسیحی زندگی ہے اس میں تبدیلی کا باعث بنے گا. اور خداوند آپ سب کو, آپ کی ٹیم کو اپنے نام اور کلام کی بڑائی کے لیے اسی طرح سے استعمال کرتا رہے. تھینک یو. بہت شکریہ پیٹر بھائی آپ کے وقت دینے کا. دیکھنے والے آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح جب یسوع کسی کی زندگی میں ہوتا ہے تو زندگیاں کیسے تبدیل ہوتی ہیں, کیسے اس نے اس بھائی کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. بھائی کی بات مجھے بہت اچھی لگی کہ کچی آبادی, کراچی کی کچی آبادی سے واشنگٹن ڈی سی کا سفر, یہ ایک گواہی ہے. اور میری خواہش ہے کہ ہم اس گواہی کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, لوگوں تک پہنچائیں, تاکہ اور زیادہ گواہیاں یسوع کے نام سے سامنے آئیں. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. کلام ہمیں بتاتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا, جماعت میں تیری ستائش کروں گا. یہ کلام کا حصہ ہے, مجھے بہت اچھا لگا. اور شاید آج کے پروگرام کے حوالے سے یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے, ہمیشہ ہمیشہ اس کے نام کا اظہار کرنا ہے, جماعت میں اس کے نام کی ستائش کرنی ہے, ایک دوسرے سے اس کی گواہی شیئر کرنی ہے. I'm very excited. جب بھی یسوع کی گواہیوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہوں, اور اسی لیے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا کہ وہ بہت ساری گواہیاں جو کہ لوگوں کی زندگیوں میں ہیں, ہم ان کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ سب تک لے کر آئیں, آپ سب تک پہنچائیں. ہمارے اس پروگرام کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, کیونکہ آپ نے یہ سب کچھ میرے لیے یا ہمارے چرچ کے ممبرز کے لیے نہیں کرنا, بلکہ خداوند کے جلال کے لیے کرنا. خداوند آپ کو بہت برکت دے. زندگی ایک گواہی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاب جاوید. پھر ملیں گے. تھینک یو. گاڈ بلیس یو آل.